العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم بينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87. اس آیت میں اللہ رب العالمین دین اور خواہش پرستی یہ دونوں جہاں بھی جمع ہوئی ہے، لہذا ایسی قوم اور ایسی شخصیت یا ایسا معاشرہ کچھ بھی کرے، ہر جگہ جو ہے تباہی اور بربادی آئی ہے. اور اس میں اللہ رب العالمین نے یہ جو بیان کیا ہے یہ انہی کے حوالے سے، بنی اسرائیلیوں کے حوالے سے، یہودیوں کے حوالے سے. البتہ یہ آئینہ ہے تمام انسانیت کی. اللہ رب العالمین بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کتاب کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک سلسلہ جاری ہوا. کون سا سلسلہ؟ نبیوں کے آنے کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لمبا سلسلہ جو ہے جاری رہا. نبیاں بہت سارے آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں پہ جو ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سلسلہ جاری رہا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ان کو بھی جو ہے واضح روشن دلائل دی گئی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس. روح القدس سے یہاں مراد حضرت جبریل علیہ السلام. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لہذا ان کو کتاب دی گئی. اس کے بعد جو ہے نبیوں کا ایک سلسلہ جاری رہا. تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب رسول آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی بنی اسرائیل، یہ خاص کر کے یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو ان میں جتنے بھی انبیاء آئے اور وہ ایسا پیغام لے کر کے آئے لا تهوىٰ أنفسكم، جو ان کے خواہش کے مطابق نہیں تھا، جو ان کی سیاست کے مطابق اور ان کے فائدے کے مطابق نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ استکبر، تکبر کے اندر کبر و غرور میں مبتلا ہو گئے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور ان انبیاء علیہ السلام میں سے ایک جماعت کو انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا، کہا تم جھوٹے ہو. اور ایک جماعت کو کیا کیا؟ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور پوری ایک انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت کو جو ہے انہوں نے قتل کر دیا. اتنے بڑے مجرم اور اتنے بڑے جو ہے یہ اس روئے زمین پر یہ دہشت گرد سمجھ لیے تھے، وہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں. اور یہ برائی جو ہے کہ اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن کے اندر ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا. تو یہ خطرناک برائی تھی. تو جو انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یہ جو کر رہے ہیں یعنی اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں. اسی لیے دین اور خواہش پرستی جو ہے یہ دونوں چیزیں کرتی ہیں جمع نہیں ہو سکتی. اگر خواہش پرستی ہے تو دین نہیں، دین ہے تو وہاں خواہش پرستی نہیں، کیونکہ شریعت جو ہے وہ خواہش کو توڑنے کا حکم دیتی ہے، اور جب تک اس کو توڑا نہ جائے لہٰذا کوئی بھی شریعت کے اندر چل نہیں سکتا ہے، وہ دیندار نہیں ہو سکتا. تو دینداری جہاں ہے وہ خواہش پرستی نہیں، اور جہاں خواہش ہے وہاں پہ دینداری نہیں. تو گویا یہ دیندار کہاں ہونا، یہ تو اپنے خواہش کی اتباع کرنے کا. اور اگر کوئی یعنی کہ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو ان کی خواہشوں سے روکتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو، یہ قتل کر دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام. یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک جماعت کو ایک
گروہ کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک فریق کو، ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو. یعنی کہ جب کذبتم کہا گیا تو اس کے لیے ان فیوچر کہا گیا، یعنی ان پاسٹ کہا گیا، یعنی تم نے جھٹلایا. پہلے جو ہے تم ایسا کر چکے ہو، لیکن جب قتل کرنے کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا فریقاً تقتلون، تم ایک فریق کو قتل کرتے ہو، لیکن ابھی تک جو ہے تمہارے اندر یہ عادت ہے، یہ برائی ہے. ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی جو یہودی تھے ان کے اندر بھی یہ صفت تھی، وہ بھی جو ہے انبیاء علیہ السلام کو، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا وصف رکھتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیوں نے جو ہے بکری کا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے دیا، اور اس میں کیا تھا؟ زہر ملا دیا، مسموم. وہ گوشت جو ہے زہر آلود تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلا، یعنی کہ لقمہ جو ہے گویا اوپر رکھ بھی لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بیان فرماتے ہیں جب مرض الموت میں تھے، کہا کہ مجھے ابھی تک جو ہے وہ یاد ہے جو زہر یہودیوں نے مجھے دیا تھا، وہ زہر کا جو قطرہ ہے مجھے انگ انگ سے بہت دھیرے دھیرے کر کے اور میری جان کو کاٹا ہے، اور اب جا کر کے جو ہے میری جان ختم ہوئی. تو یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ اتنے بڑے مجرم انبیاء علیہ السلام کے قاتلین، لہذا خواہشات سے حقیق کی کوئی بات اللہ کا حکم اور اللہ کی شریعت کا کہا جاتی ہے ان کو قتل کر دیتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے آرے سے چھین کی، اور کتنے ایسے نبی جن کو انہوں نے قتل کیا. فریقاً ایک بڑی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، تو کتنے سارے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا. لہذا تو خواہش اور دین پرستی یعنی دینداری اور خواہش پرستی دونوں ایک جگہ جمع کی ہو سکتی. اچھا نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سیدھا انبیاء علیہ السلام کے اوپر چڑھ دوڑ دیتے اور ان کو جو ہے قتل کر دیتے. یہ بہت بری صفت ہے. اگرچہ یہ ان کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، اس امت میں بھی سیم ٹو سیم اس امت کے اندر بھی پایا جاتا ہے. وہ کس طریقے سے آج فرقہ جو ہے فرقہ پرستی کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرتیں، وہاں جو ہے ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، یہاں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بغض اور اعلان. اب دیکھیں مساجد کے نام پہ، مدارس کے نام پہ، مسلک کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پر جو ہے چڑھ دوڑ کے ایک دوسرے کو قتل و غارت گیری ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے قتل کیا جاتا ہے. تو یہ چیز کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کہہ دیا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم سیم ٹو سیم یعنی شبرا بشبری و ذراع بذراع، لہذا تم کیا کرو گے؟ اپنے سے پہلے لوگوں کی اتباع کرنے لگے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہود و نصارہ؟ ہاں دور میں اس کی بات کر رہا ہوں. لہذا تم بالکل ہو بہو ایسے ہی کرنے لگو گے جیسے یہود اور نصارہ نے کیا تھا. لہذا اسی کے راستے پر شبرا بشبری یعنی کہ بالش در بالش تم چلو گے، ذراع بذراع، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے پیچھے یعنی کہ بالکل اسی طریقے سے چلو گے اور اسی طریقے سے فالو کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے کیا تھا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہہ دیا تھا، اور سے یہ چیز جو ہے ہو رہا ہے اس امت کے اندر. یہودیوں نے جو کیا تھا اور اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کیا ہے، وہی جو ہے آج اس امت کے اندر بھی سارے کر کیا ہے، اور وہی چیز جو ہے انہی کے طریقے پر اور انہی کے راستے کو جو ہے فالو کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت جو صحابہ کرام کا حال تھا، لہذا اب دیکھیں شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تو یہ کتنے جو ہے شریعت کو فالو کرنے والے تھے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے یہ اپنے آپ کو جو ہے جڑ کر کے رکھے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب جو کہ اس سرزمین پر بہت ہی زیادہ یعنی کہ رائج ہے، ان کی بھٹی میں جو ہے شراب ان کی بھٹی میں سمائی ہوئی اور یہ ایک معاشرے کا حصہ ہے. لیکن جب اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا اور مدینہ کی گلی گلی میں جو ہے اعلان کر دیا گیا کہ شراب خراب ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ شراب کو فوراً جو ہے پھینک دیا تھا اور ان کے مٹکے لے کر کے باہر پھینک دیے تھے. یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ شراب گلیوں میں ایسے بہ رہا ہے جیسے بارش کا پانی گلیوں میں بہتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی یعنی ایک ایسی لت ہے اور ایک ایسی عادت ہے جس کو چھوڑنے کے لیے نارمل آدمی کو جو ہے کئی مہینوں کا سفر کرنا پڑتا ہے. لیکن کتنی جو یہ رکتا نہیں ہے صحابہ کرام، اندازہ لگائیے
کہ اتنے لت ہونے کے باوجود اور ان کے معاشرے کا حصہ ہونے کے باوجود صرف ایک اعلان کر دیا گیا اور اسی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے شراب کی تمام بوتلیں پھینک دی اور اس کے بٹوے جو ہے انہوں نے توڑ دیے اور شراب تمام کے تمام اپنے گھروں سے جو ہے انہوں نے خالی کر دیا. تو اگر آپ دیکھیں گے کبھی آدمی کسی سے کہا جائے کہ تم اس لت کے اندر مبتلا ہو تو اسے چھوڑ دو تو وہ چھوڑے گا. اس کے لیے جو ہے ایک وقت لگتا ہے, ایک ٹائم لگتا ہے, تو دھیرے دھیرے کر کے جو ہے وہ نہ جانے کوئی تو کتنے تو ایسے ہیں جو ہمت ہار جاتے چھوڑ ہی نہیں پاتے, اور کتنے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو وہ ایک وقفہ لگ جاتا ہے اور ایک وقت لگ جاتا ہے اس کو چھوڑ دیتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور اس کی شریعت کا اس پر عمل کرنے کا کتنا جوش اور کتنا جذبہ تھا, کتنا جنون, اور یہی چیز جو ہے اسی کا نام دینداری ہے. اگر دینداری ہے تو وہاں پہ خواہش پرستی نہیں آ سکتی, اور خواہش پرستی ہے تو پھر دینداری لہٰذا وہاں سے نکل جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین نصیحت اور بہت ہی بہترین پیغام دیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ بما لا ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی خواہش سے ٹکراتی ہے, آپ کے خواہش کے خلاف اگر شریعت ہے تو اس کو کیا کریں آپ چھوڑ دیں, اور جو آپ کے خواہش کے مطابق ہے اس کو لیں. اس کو جو ہے دینداری کہا جاتا ہے. جب تک آپ اپنی تمام تر خواہشات یا ایک اصول اپنی خواہشات کو دین کے مطابق بنائیں, نہ کہ دین کو خواہش کے مطابق بنائیں, یعنی تمام اپنی خواہشات کو دین کے مطابق حل کر کے اور زندگی گزاریں, یہ اصول. اور اس کا الٹا نہیں ہونا چاہیے, یعنی دین کو جو ہے خواہشات کے مطابق حل کر کے زندگی کی گزارنا. یہی بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے اور یہی ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے. اگر اس کو کوئی زندگی میں اپنا لے یہ بہترین اصول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین داری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خواہشات سے بچائے, خواہش